ایران نے عراق کے علاقہ اربیل پہ ایک بڑا حملہ کیا ہے. ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز کو ابنائے ہرمز میں ایران نے نشانہ بنایا ہے. مکہ مشترکہ معاہدہ اب مشترکہ جنگیں مشقیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین ہوگی. ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے علاقہ پردیر میں 17 پولیس اہلکار جو چیک پوائنٹ میں محصور تھے، ان کو علاقے کے عوام نے اسلحہ اٹھا لیا اور ان کو ریسکیو کیا گیا. 15 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 17 پولیس اہلکار کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. بدخشاں میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں. افغانستان میں ضلعی گورنر کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ایک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا ہے. ان تمام خبروں پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور فالو کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب زادہ سلیل. آج 14 اگست 2026 جمعے کا مبارک دن ہے، اور جمعے کے مبارک دن پاکستان 80 سال میں داخل ہو چکا. آج پاکستان 79 اپنی سیلیبریشن کا دن منا رہا ہے. 79 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو. ملک بھر میں اور ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں آج کے دن اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، انجوائے کریں اور اپنے اختلافات کو پس پش ڈال دیں. اتفاق میں ہی برکت ہے، اور اپنے ملک کے لیے کچھ گزرنے کا وقت ہے. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ چھوٹی سیٹ پہ بیٹھا ہے، بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے، عام ورکر ہے، سوشل میڈیا آج کل ہے، ہر بندے کی پہنچ سوشل میڈیا تک ہے. آپ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو، کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہو. ناظرین، ایران نے عراق پہ حملہ کیا ہے اربیل میں. عراقی وزیر اعظم نے بھی امریکی دباؤ میں وہاں پہ ایران کے اتحادیوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اور کرد میں جو اپوزیشن ہے وہاں پہ وہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے. اب ایران نے باقاعدہ ایک بڑا میزائل حملہ کیا ہے اور ڈرون بھیجے ہیں، اور ڈرون سے کافی تباہی مچائی ہے. دوسری طرف ابنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کے جو ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی سے منسلک 2 آئل ٹینکرز ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے. ایران ابنائے ہرمز پہ اپنی اجارہ داری مانتا ہے، اور یہ اجارہ داری صدر ٹرمپ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ڈیل میکر تھے شروع میں، اور وہ جو بات کر دیتے ہیں، جو انہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے وہ ہر طریقے سے منوا لیتے ہیں. مگر ایران طاقتور نکلا اور یہاں پہ امریکہ کی ہار ہوئی. اب جو انٹرنیشنل واٹر تھا، جو رواں دوا تھا، اب وہ ایران نے اس پہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا ہے. پوری دنیا کو ٹھیک ہے مشکل میں مبتلا کیا ہے، مگر یہ امریکی صدر کی بے وقوفی اور ایران کی چالاکی کے باعث ہوا ہے. ایران کی دہشت اگر آپ نے اندازہ بھی لگانا ہے تو یہ بھی جنگ میں کون جیتا کون ہارا وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. دنیا کے سپر طاقت کے صدر جب اپنے جہاز میں جاتے ہیں تو ایک کیٹرنگ ٹرک میں جو ہے وہ چھپ کے جاتے ہیں. ایران اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ وہ شہادتیں دے رہے ہیں، دوسری طرف کیٹرنگ ٹرک میں جو ہے وہ چھپ کے جایا جاتا ہے. تو سر ہتھیلی پہ رکھ کے اور پھر مقابلہ کرنا، ایسی قوم سے لڑنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوتا. ایران کی ساری کامیابیاں ان کی اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ ہیں. ایران نے اس جنگ کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ اسے ادا کرنے سے قاصر ہیں. اور میرے خیال میں امریکہ کو تو پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. 1979 میں جب خمینی کی حکومت بنی، اسلامی حکومت بنی، تو عراق کی جنگ پڑی 8 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، 1980 سے 1988 تک. اور اس وقت چونکہ امریکہ کے اتحادی کی حکومت ختم کر کے خمینی آ گئے تھے، امریکہ نے اپنی پوری طاقت اور یورپی ممالک نے پوری طاقت جو ہے وہ عراق کے پرڑے میں ڈالی اور اپنی سیٹلائٹ امیج ایران کے خلاف استعمال کرتے رہے. بہرحال اس میں 12 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی دونوں اطراف سے، اور سیز فائر بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق پھر ہو گیا. مگر اس جنگ میں خمینی نے بھی اپنی نظریات کو پھیلانے کی بات کی تھی، اس سے حالات بگڑ گئے تھے، اسپیشلی عراق میں، کیونکہ عراق میں اہل تشیع کی آبادی بھی زیادہ ہے. عرب ممالک کو بھی ایک ڈر تھا کہ یار ایسی بات کی گئی ہے، یہ اپنے نظریات کو آگے کریں گے، ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں
تو پاکستان کے جتنے بھی سفارت خانے تھے ایران، عراق اور سعودی عرب بڑے متحرک تھے. دیوبندی مدارس میں اور مساجد میں پانی کی طرح پیسے کو تقسیم کیا گیا. بلکہ یہ جو آپ کو ٹرکوں پہ اس زمانے میں صدام حسین کی تصاویر نظر آتی تھی وہ بھی ایسے نہیں لگی تھی، پیسے کے بلبوتے پہ لگی تھی. وہ دوسری بات ہے کہ صدام حسین کا گرفتار ہونا اور پھانسی پہ چڑھنا وہ بہادری تھی اس ٹائم پہ، ہم نے دیکھا. مگر جنگ میں جو اس نے کیا اس کے باعث ایران پہ چڑھائی کرنے کے بعد 12 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی. عرب ممالک بھی نہیں چاہتے تھے کسی طریقے سے ایران کامیاب ہو. تو یہ ایران کی اور عربوں کی دشمنی بھی کافی پرانی چلی آ رہی ہے. مگر میرے کہنے کا یہاں پہ لب لباب مطلب یہی ہے کہ امریکہ کو تو سب کچھ پتہ تھا، ایران کو پہلے آزما لیا تھا جب ایران کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی. 47 سال سے پابندیاں، صدام حسین کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ ان کی فوج بکھر چکی ہے، یہ کمزور ہو چکے ہیں. خوزستان جو صوبہ ہے جو عربوں کا ہے آسانی سے قبضہ کر لیں گے، تیل سے مالا مال ہے، آسانی ہو جائے گی. اور امریکہ کی بھی غلط فہمی تھی، اور امریکہ کو آج بھی یہ غلط فہمی تھی جو انہوں نے چڑھائی کی اور اسرائیل کی مان کی اس جنگ میں کودا. اب وہ اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہے. کبھی حملے کر دیتا ہے اور درمیان میں روک لیتا ہے، جب احساس ہو جاتا ہے پھر روک لیتا ہے. اور ایران نے تو کل حد ہی کر دی کہ امریکہ نے کہا کہ 60 دن کی جنگ بندی جو تھی وہ ٹائم پورا ہونے کے بعد ہم نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا، توسیع کر دیا 2 ماہ کے لیے. ایران نے کہا کون سی جنگ بندی بھائی، کون سی توسیع؟ ادھر ہی پورے جو دنیا بھر کی سپر طاقت ہے اس کا اندازہ ہو گیا بار بار زبانی کلامی کہنے سے. جس طرح عباس عراقچی نے جو وزیر خارجہ ایران کے، ان کا کہنا ہے کہ جھوٹ بول کے جنگ میں جیتا نہیں جا سکتا، جھوٹ بول کے ابنائے ہرمز کو کھولا نہیں جا سکتا. تو جب ابنائے ہرمز کھلا تھا جنگ سے پہلے، اس معمول پیسے لینے واپس لانے کے لیے امریکہ بہت کچھ کھو دے گا. سپر طاقت کا یہ جو تغمہ ان کو ملا ہے یہ بھی کھونا پڑے گا، اور تقریباً کھو بھی چکے ہیں مگر پھر بھی واپس نہیں لا سکیں گے اس کے بدلے میں، کیونکہ شہادتیں ہوئی ہیں اور سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد ایران تو کسی بھی طور پہ ابنائے ہرمز کو واپس نہیں لائے گا، بھلے دنیا بھر کا نقصان ہو. معاشی نقصان دنیا بھر کو پہنچ رہا ہے. پوری دنیا میں اگر 2% کا مسئلہ آتا ہے پھر بھی پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے. یہاں پہ تو 20% تیل اور 30% گیس کا مسئلہ بن رہا ہے، اور ابنائے ہرمز پہ تجارت، اور 13% تجارت وہاں پہ بھی ہے. تو بہت سے معاملات ہیں جس پہ حالات مزید خراب ہوئے ہیں. ساتھ ناظرین، پاکستان مکہ جو ایگریمنٹ ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اب ہم باقاعدہ جنگی مشقیں شروع کریں گے. اور یہ جنگی مشترکہ مشقیں جو ہیں بڑے پیمانے پہ ان 3 ملکوں کی افواج بحری فوجی دستوں کا تبادلہ ہوگا، اور مشترکہ اسلحہ سازی کے حوالے سے آگے جا کے انٹیلیجنس شیئرنگ اور اسٹریٹجک کوارڈینیشن بھی اس میں کی جائے گی. جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، فنڈنگ کا جو مالیاتی اشتراک ہے اس میں سعودی عرب کا بڑا حصہ ہوگا. ایک طرف پاکستان کی اعلیٰ افواج، پاکستان کی جدید طیارے، ڈرونز ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی ترکی کی، ان کی بھی بہترین افواج ہے. یہ ساری اس میں ہوں گی، اور مشترکہ کمانڈ ایک ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے تینوں ممالک میں. جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ابھی تو اس کی خد و خال سامنے نہیں آئے، مگر تینوں ممالک میں ہیڈ کوارٹر ہوں گے. پھر ایک جگہ پہ فورس بھی اکٹھی کی جائے گی، اربوں ڈالر کا فنڈ بھی اس میں دیا جائے گا. مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے. اللہ کرے یہ کامیاب رہے. پاکستان نے ایران کا دورہ کیا تھا محسن نقوی نے، پاکستان کے وزیر داخلہ نے، اور ان سے مشاورت بھی کی تھی. جو ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہے جو ایران کے صدر ہیں، اور عباس عراقچی سے بھی بات چیت کی تھی. ان کو اعتماد میں بھی لیا تھا، ان کے خدشات کو بھی دور کیا تھا، اور ان کو آفر بھی کی تھی اس میں شامل ہونے کی. اب کون کون ممالک اس میں آگے شامل ہوں گے، آہستہ آہستہ یہ ساری باتیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ترکی کی بھی خواہش ہے، پاکستان کی بھی ہے، اور سعودی عرب کی بھی ہے. چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ سعودی عرب لائک نہیں کر رہا کہ وہ اس میں شامل ہو. ساتھ ناظرین، بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں ایک تو شدت پسندی کی بگڑتی صورتحال. خیبر پختونخوا میں رات کو شمالی علاقہ جو جنوبی اضلاع ہیں اور جو سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں آپ رات کو نہیں نکل سکتے. یہ تو بڑا کلیئر ہے، اتنی شدت پسندی وہاں پہ ہے جو بارڈر کے قریب ہے. اب تو اپر دیر میں جو واقعہ ہوا ہے، اپر دیر میں 17 پولیس اہلکاروں کو جو 2 بندہ چیک پوسٹ تھا وہاں پہ، یہ اپر دیر کا علاقہ جو ہے یہ کنڑ کے اس سائڈ افغانستان، اس سائڈ پہ پاکستان ہے. تقریباً 90-92 کلومیٹر کا ایریا یہ جو ہے یہ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ چیک پوائنٹ تھی اور
पुलिस एहलकारों को बड़ी तादाद में घेर लिया गया था। 17 के करीब पुलिस एहलकारों को 48 घंटे को महसूर रखा गया। उसमें शिद्दत पसंदों ने घेर लिया था। काफ़ी मदद के लिए भी वो चीखते रहे और अवाम ने, जो वहाँ पे एक तो कौमी लश्कर है, और अवाम उठी और उन्होंने असला उठाया और बचाने के लिए वो पहुँच गए और उनको जो है वो रेस्क्यू किया। बहुत बड़ी बात है जो कार्रवाइयाँ अवाम कर रही हैं। अवाम अपने इलाके में वहाँ पे अस्करियत पसंदों को पसंद नहीं कर रहे। हमारे सबका ट्राइबल एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ पे अस्करियतों के गढ़ हैं, अस्करियत पसंदी के गढ़, और हज़ारों की तादाद में, मतलब 10, 12, 13 हज़ार के करीब या इससे ज़्यादा ये ऐसी तादाद है कि इतने ही तकरीबन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद है। मगर पाकिस्तान ने 16,000 अस्करियत पसंदों को उनकी प्रोफाइलिंग कर ली थी। पिछले साल 16,000 आइडेंटिफाई हो गए थे कि ये पाकिस्तान के अंदर अस्करियत पसंद है। उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनके जो सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ भी जारी है। मगर ये बढ़कर अफ़गानिस्तान से हो रहा है। दुश्मन आपकी कामयाबियाँ, जो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं, इतनी बड़ी कामयाबी ये जो 2025 में भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कदम इजाफ़ा हुआ और ये सफ़ारती तौर पे जो पाकिस्तान ने आला मकाम हासिल किया है, ये दुनिया में आपके दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने करना है। आप देखेंगे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है, इसको मज़ीद भड़काने की कोशिश की जाएगी और उसका सारा अफ़गानिस्तान से होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसे सारे इजराइल और इंडिया से होंगे। आपके ये 2640 किलोमीटर का बॉर्डर जो तकरीबन 1354-55 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी बलूचिस्तान में है, इन दो एरियाज़ में, बलूचिस्तान में BLA और BLF और शिद्दत पसंद जो अस्करियत पसंद है TTP के, वो एक साथ इकट्ठे होकर कार्रवाइयाँ करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में जो दीगर लश्कर इस्लामी, जमातुल हरार, TTP और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई थी जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और आवाम की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेस को रेस्क्यू कर लिया गया है और 15 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। करक में 3 मुख्तलिफ़ इलाकों में क्वाडकाप्टर के ज़रिए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शिद्दत पसंदों ने पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किए हैं। उनकी चौकियों पे क्वाडकाप्टर हमले किए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आई हुई है, वो भरपूर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये करक का तहसील बांडा दाऊद शाह, वहाँ पे अस्करियत पसंदों ने जो कार्रवाई की है मुख्तलिफ़ इलाकों में, गरगरी थाना, हुरम बहादुर खील चौकी, और इसमें मलक अयाज़, बिलाल और आमिर इकबाल ये पुलिस एहलकार हैं जो बीच में ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह की कार्रवाइयाँ बनू में ज़्यादा हो रही हैं। सबसे ज़्यादा ड्रोन और क्वाडकाप्टर हमले बनू में हो रहे हैं। तो ये हमारे जनूबी अज़ला जो है, पहले हमारे सबका ट्राइबल थे, अब तो जनूबी अज़ला में भी रात को निकलना महाल हो गया है। पुलिस फ्रंट फुट पे लड़ रही है और हमारी फ्रंट लाइन पे शहादतें दे रही है, मुकाबला भी कर रही है कम वसाइल के बावजूद, नफरी की कमी के बावजूद। वो जदीद असलहा भी उनके साथ नहीं है जो शिद्दत पसंदों के पास है। मतलब वो $7.2 बिलियन का असलहा जो यहाँ पे छोड़ा गया था, वही इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़। और हमारी पुलिस के पास अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडीडोन गन्स और दीगर जदीद असलहा पहुँच रहा है, मगर उस हिसाब से नहीं है जो शिद्दत पसंदों के हाथ में है। 1-8 किलोमीटर से सिक्योरिटी फोर्सेस पे गात लगाए बैठे होते हैं और स्नाइपर गन से हमला करते हैं। रात को नाइट गगल्स उनके पास होती हैं और भी जदीद किस्म के उनके पास हथियार मौजूद हैं जिससे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। गुरिल्ला में वैसे भी एक्सपर्ट है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी लड़ी है, उनको भी अंदाज़ा है इनको कैसे टैकल करना है। मगर चूँकि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में सहूलतकारी भी हो रही है, कुछ डर के मारे हो रही है, कुछ रजामंदी से हो रही है। जब तक आप इन सहूलतकारों का ख़ात्मा नहीं करेंगे और अपने बॉर्डर को जो सिक्योर हमने किसी हद तक किया है फेंसिंग लगा के, जगह जगह से बाढ़ को काटा जा रहा है, जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे। और मेन जड़ अफ़गानिस्तान में है, मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारियाँ उंगली तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे सीधा सीधा उठती हैं कि फेंसिंग लगी हुई है, दुश्मन कैसे आ गया। मगर बाज़ चौकियाँ ऐसी हैं जिसमें 15 से 20 किलोमीटर का फासला है, वो मामलात हमारे गले पड़ रहे हैं। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में भी बदख्शां का एरिया जहाँ पे वाखान कॉरिडोर है, जो चाइना सिंकियांग सूबे के साथ लग रहा है और साथ ही ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ। अब बदख्शां में 12 लाख की आबादी, 11-12 लाख की आबादी है, मगर वो लोग तालिबान से टोटली डिफरेंट है। एक तो वहाँ पे जुमा खान वगैरह बड़े एक्टिव हैं, शुरू से ही तालिबान के बड़े करीबी थे। अब वहाँ पे मादनियात का मसला आया है।
سونا وہاں پہ نکل رہا ہے، ریئر ارتھ وہاں پہ ہیں، قیمتی پتھر وہاں پہ ہیں، ان مسائل پہ معاملات پڑ گئے۔ چائنیز کمپنیاں، امریکنس کمپنیاں اور روس کی کمپنیاں، مختلف ممالک کی کمپنیاں ریئر ارتھ اور تانبا اور سونا اور قیمتی پتھر نکالنے کے بڑے بڑے ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ جمعہ خان اس ٹائم پہ ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور طالبان نے بڑی کوشش کی ان کو راضی کرنے کے لیے، مگر وہ نہ کر سکے۔ جو ریزسٹنٹ فرنٹ ہے، نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ، احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ جو فیض آباد میں، بدخشاں کے علاقہ فیض آباد کے جو گورنر تھے، ذلی گورنر، اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے ایک دھماکے میں، ان کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تو وہاں پہ معاملات پہلے سے خراب تھے اور یہ بھی خراب ہو گئے۔ سابق افغانستان کے جو آرمی کے جنرلز ہیں، سمیع سادات چیف آف سٹاف تھے، وہ بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ AFF بھی لگا ہوا ہے، مختلف تنظیمیں لگی ہیں، مگر ان تنظیموں نے وہاں پہ افغانستان کی حکومت کو بدلا نہیں جا سکا۔ یہ ایک سٹیپ ضرور ہے، مگر افغانستان، اس سے پہلے جتنے بھی افغانستان کی گورنمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں، 2 دفعہ حامد کرزئی، 2 دفعہ اشرف غنی، تقریباً یہ 12-14 سال ہو گئے۔ ان 14-15 سالوں میں ہم نے ان حکومتوں کا مکمل افغانستان پہ کنٹرول نہیں دیکھا۔ 60 سے 70%، 65% یہی کنٹرول تھا ان کے ادوار میں، مگر طالبان کا پورے اپنے ملک پہ کنٹرول ہے۔ ایسے میں ان کو گھیرنا مشکل ہے جب تک پاکستان کی فل مدد ان کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک پاکستان نے جو کارروائیاں رمضان میں اور رمضان سے پہلے کی تھی، جڑوں پہ پاکستان نے کارروائیاں کی تھی، جو ان کی جڑیں ہیں، ان پاکستانی شدت پسندوں کے، ان کے نظریات کیا ہیں، یہ تو ان سے متاثر ہو کے 2007 میں بنی ہے نا، یہی نیٹو اور امریکہ کے خلاف لڑے، اور ان طالبان کے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، ان معاہدوں پہ عمل کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس پہ ڈیٹیل کے اور کھل کے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔